نیند میں جاتی امبر کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ بے اختیار اس نے گود میں لیٹے ایان خان کو جکڑا۔ او میرے خدا، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ سر جھٹک کر اس نے نیند کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے یا اپنے گھر میں موجود نہیں تھی، پرسکون نیند سو جاتی۔ اس وقت وہ شہریار خان کے گھر میں موجود تھی۔ ایان خان کے لیے سجائے گئے خوبصورت سی نرسری میں بیٹھی اس وقت اسے فیڈ کروا رہی تھی، پلکیں جھپکا کر امبر نے خود کو سنبھالا۔ کل رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں پائی تھی۔ اپنے 1 سالہ بیٹے ارسلان کو پوری رات درد سے تڑپتا دیکھتے ہوئے بھلا سو بھی کیسے سکتی تھی؟ یہی وجہ تھی کہ آج صبح سے ہی اسے بار بار غنودگی ہونے لگی تھی۔ گود میں لیٹے 2 مہینے کے ایان خان کو اس نے آج آہستگی سے اپنے بازو میں سمیٹا اور پوری احتیاط کے ساتھ ایک دفعہ پھر اسے فیڈر پلانے لگی تھی۔ ننھا سا بچہ بے خبر سو رہا تھا۔ امبر کو شدید پیاس لگی۔ اس نے رخ موڑ کے دیکھا، پانی کا گلاس دور پڑا تھا۔ مجھے ایک ٹیبلٹ لے لینی چاہیے، آج ارسلان کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جانا ہے۔ امبر نے اپنے لب کچلے۔ سب سے جو ہلکی ہلکی حرارت اسے محسوس ہو رہی تھی وہ تیز بخار میں بدل چکی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر دکھنے لگی تھی، مگر وہ اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار فون کر کے ارسلان کی خیریت معلوم کر لوں، پھر ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ۔ امبر نے ساتھ میں پڑے پرس سے اپنا موبائل نکالا۔ موبائل کے ساتھ ہی 500 کا ایک نوٹ بھی بیگ سے باہر نکلا تھا۔ اس نوٹ کو دیکھتے ہی امبر کے چہرے پہ پریشانی پھیلی۔ یہ واحد رقم تھی جو اس کے پاس موجود تھی۔ فی الحال شہریار خان کی جانب سے طے شدہ رقم میں سے کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ امبر کو بے اختیار غصہ آیا۔ نوٹ واپس بیگ میں پٹکتے اس نے گھر کا نمبر ڈال کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ایک ہاتھ سے بچے اور فیڈر کو سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے وہ شدید بے چین تھی۔ بیل جاتی رہی، کئی بار گھنٹی بجی کے باوجود سروت بیگم نے کال ریسیو نہیں کی۔ امی فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں آپ؟ ہمیشہ اس طرح کیوں کرتی ہیں میرے ساتھ؟ امبر کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے تھے۔ فون کاٹ کر بیٹ پہ پٹکتے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ بھول گئی کہ جس ننھے سے بچے کو بڑی دیر سے فیڈر پلا رہی تھی اس کا پیٹ تو کب کا بھر چکا تھا۔ ایان خان نے زوردار اکائی کی۔ امبر نے گھبرا کر فیڈر سائڈ میں رکھا۔ بچہ بے چین ہو رہا تھا۔ اکائی کے ساتھ اس نے زوردار طریقے سے کے کر دی تھی۔ ڈھال پڑتے وجود اور چکراتے سر کے باوجود امبر نے بچے کو گھبرا کر سینے سے لگایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بچوں کو سنبھالتی یا اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے کچھ کرتی، دھاڑ کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ویری گڈ، نوکری حاصل کرتے وقت تو آپ نے لمبی لمبی باتیں کی تھیں کہ آپ بہت پرسناش ہیں، میرے بیٹے کو ماں بن کر پالیں گی، مگر فی الحال تو مجھے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ شہریار خان کی کڑک دار بھاری آواز پر امبر سکتے میں آ گئی۔ سینے سے لگائے ایان خان کے چہرے کو ٹشو سے صاف کیا۔ بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ خوف نمودار ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں بچے کا ٹھیک خیال تو رکھ ہی رہی ہوں، وہ بس اس نے معمولی سی وامٹ کی ہے۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، مگر شہریار خان نے اندر داخل ہوتے ہوئے طنزیہ نگاہوں سے اس کی سمت دکھا۔ وہ آفس سے واپس آیا تھا، پینٹ کوٹ پہنے سلیقے سے بال سنوارے، جس نے دائیں ہاتھ میں انتہائی قیمتی گھڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے کپڑوں اور گھڑی کی کل قیمت اتنی زیادہ تھی کہ امبر جیسی 20 سالہ لڑکی پوری زندگی بھی کام کرتی تو اتنی رقم جمع نہیں کر پاتی۔ امبر نے بے بسی سے اپنے پلکیں مینچی۔ بخار کی شدت اب کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ میرے بیٹے نے اگر یہی فیڈر پینا تھا تو اس گھر میں کئی ملزمائیں موجود ہیں، مجھے آپ کا کیا میرے ساتھ صریحاً دھوکہ نہیں کر رہی؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ امبر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر بیڈ پہ پڑا فیڈر دیکھا تھا جو شہریار خان کی نظروں میں آ چکا تھا۔ وہ بس آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صرف اس لیے۔ امبر نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ شہریار خان نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ گلابی رنگ کے کپڑوں میں لمبے بالوں کی ڈھیلی سے پونی وہ لڑکی بہت حسین تھی، مگر اس کے حسن میں عجیب سے سوگواری گھلی ہوئی تھی۔ بخار کی شدت سے وہ گلابی پڑ رہی تھی، مگر شہریار خان اس بات سے انجان تھا۔ بس کرے یہ بہانے بنانا، کیا میرے بیٹے کو غذا نہیں دے سکتی آپ؟ آپ کی ایک حرکت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں۔ وہ تو اتفاقاً آج میں آفس سے ذرا جلدی گھر آ گیا تو میری نظر پڑ گئی، ورنہ نام معلوم آپ یہ سب کچھ کب سے کر رہی ہیں؟ کانٹریکٹ کے 20 لاکھ روپے میں نے آپ کو صرف اپنے بچے کی غذا پوری کرنے کے لیے دیے تھے، نہ کہ فیڈر میں یہ پاؤڈر کا دودھ پلانے کے لیے۔ وہ انتہائی تلخ انداز میں بات کر رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے کمرے میں لگے CCTV کی طرف اشارہ کیا۔ امبر نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ آخر وہ کیسے بھول گئی تھی؟ اس بڑے سے محل جیسے گھر میں ہر قدم پر کیمرے لگے ہوئے ہوتے، اس نرسری میں کیمرہ کیوں نہیں لگا ہوگا؟ وہ پہلی دفعہ میں ہی پکڑی گئی تھی۔ شہریار خان صاحب، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے آج سے پہلے کبھی ایان کو فیڈر نہیں پلایا۔ وہ شدید بے بس ہو گئے رو رہی تھی۔ گود میں اٹھایا ہوا بچہ بھی اب کسمسانے لگا تھا۔ شہریار خان نے ہاتھ بڑھا کر ایان کو اس سے پکڑ لیا۔
اور اس دوران امبر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا اور اس کی کشیدہ پیشانی پہ بل پڑ گئے تھے۔ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ وہ لمحے بھر کے لیے نرم پڑا تھا۔ امبر کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ جی وہ کچھ نہیں، بس مجھے آپ سے پیسوں کے متعلق بات کرنی تھی۔ آپ نے میرے پیسے مجھے ابھی تک ٹرانسفر نہیں کیے۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ یہ مبادلہ صرف وہ مصروف شخص کمرے سے نہ ہی نکل جائے۔ شہریار نے گہری سانس لے کر امبر کو دیکھا۔ کام تو آپ پراپر کرنے ہی، رقم آپ کو پوری چاہیے۔ جب تک مجھے ایان کی صحت میں بہتری نظر نہیں آئے گی تب تک، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ امبر کا جی چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ سر پلیز مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور میں نے کہا نا، میں آپ کے بیٹے کو خود فیڈ کروا رہی تھی، بس آج یہ فیڈر لانا پڑا، مجبوری تھی۔ وہ رونی صورت بنا رہی تھی۔ شہریار خان نے ایان کو کندھے سے لگایا۔ سو واٹ، یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اسے جیسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ امبر کا سر چکرانے لگا۔ آج ہر صورت ارسلان کا چیک اپ کروانا تھا۔ پہلے ہی وہ کافی دیر کر چکی تھی۔ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی تو اس مغرور شخص کے پاس نوکری کر رہی تھی۔ اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ پھر دے دیجیے گا اس کو اپنی ملازماؤں کے ہاتھوں میں، وہ سب فیڈر پلاتی رہیں گی۔ اتنا خیال رکھتی ہوں میں آپ کے بیٹے کا، اور ایک آپ ہیں، آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ مجھے میری جائز رقم دے دیں؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ اس لڑکی نے پہلی دفعہ اس سے اتنی لمبی بات کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، ایک دم دروازہ کھلا تھا۔ ہنی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمیں ڈنر پہ جانا تھا۔ تم اس ایان کی نینی کے ساتھ ایسی کون سی بات چیت کر رہے ہو جو ختم نہیں ہو رہی؟ امبر کے ساتھ ساتھ شہریار خان بھی موڑا۔ دروازے میں اس کی بیوی کھڑی تھی، جدید طرز کی ساڑی پہنے، ڈائی کیے ہوئے بال اور ہاتھوں میں نفیس سا کلچ تھامے وہ کہیں جانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ امبر نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ زینب، تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ شہریار خان کی آواز میں ٹھنڈک اتری تھی۔ اس کی بیوی زینب ہر سر ہلا کر پلٹ گئی تو امبر کے سمت مڑا۔ یہ لاسٹ ٹائم تھا، اگر آج کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو فیڈر پیتے دیکھا تو میں آپ کو نوکری سے نکال دوں گا۔ تنگ مزاجی سے کہتے اس نے ایان کو امبر کی طرف بڑھایا۔ خود وہ چکرا کر گر پڑنے کے قریب تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کو اپنے بیٹے کے متعلق بتائے، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ بچہ سے تھما کر شہریار واپس پلٹا، مگر دروازے تک جاتے ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں ملازمہ کے ہاتھ آپ کی دوا بھیج رہا ہوں، آپ اسے سلا کر اپنے گھر جا سکتی ہیں، مگر یہ آپ کی لاسٹ چھٹی ہوگی۔ وہ بغور امبر کا زرد بڑھتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ امبر نے جلدی سے سر ہلایا، ایک دم خوشی کی لہر اس کے اندر جاگی تھی۔ وہ آج ایک دفعہ پھر اپنے بیٹے کے پاس جا سکتی تھی۔ شہریار خان دروازہ بند کر کے پلٹ گیا۔ وہ جلدی سے ایان کے کپڑے چینج کرنے لگی۔ ایک دفعہ پھر اس نے اپنی امی کے نمبر پہ کال کی، مگر اس دفعہ پھر کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اگرچہ اس کی ڈیوٹی میں صرف ایک ہی چھٹی شامل تھی، وہ ہفتے بھر میں صرف ایک دفعہ ہی گھر جا سکتی تھی، مگر شہریار خان کی مہربانی سے آج ایک دفعہ پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس جانے والی تھی۔ ایان کو سلا کر وہ تیزی سے اس بڑے سے محل سے باہر نکلی تھی۔ نوکری نے ایک ہفتہ پہلے ہی حاصل کی تھی۔ وہ اشتہار پڑھ کر ریسیپشنسٹ کے جاب کے لیے انٹرویو دینے گئی تھی، مگر انٹرویو چینل میں بیٹھے 3 افرادوں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سادہ سی چادر میں خود کو چھپائے، چہرے کو نقاب سے ڈھانپے، وہ متنزل اعتماد کے ساتھ شہریار خان کے آفس میں کھڑی تھی۔ معذرت کے ساتھ، ہم ریسیپشن کے لیے آپ کے حلیے کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، ہاں آپ کو مغربی لباس پہن کر ہی آنا پڑے گا۔ انٹرویو چینل میں بیٹھے ایک شخص نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ امبر کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ میں مغربی لباس تو نہیں پہن سکتی، لیکن چادر کے بغیر آ جایا کروں گی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل ایک سالار ارسلان مٹکا ہوا تھا، جسے وہ خود دوا پلا کر سلا کر آئی تھی۔ ہم آپ کو نوکری پر نہیں رکھ سکتے، آپ کہیں اور اپلائی کیجیے۔ دوسرے شخص نے سپاٹ جواب دیا، مگر درمیان والی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص خاموش لبوں پر انگلی جمائے ہوئے بغور امبر کا جائزہ لے رہا تھا، جو نیم مردہ انداز میں اپنی فائل اٹھائے پلٹ گئی تھی۔ رک جائیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آخر آپ کو نوکری کی اتنی زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ ماں بیمار ہے یا باپ کو علاج کی ضرورت ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ شہریار خان تھا، کمپنی کا CEO۔ اطراف میں بیٹھے دونوں افراد نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شہریار خان تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ پورے انٹرویو کے دوران جتنے بھی افراد آئے تھے، اس نے کسی میں دلچسپی نہیں دکھائی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس لڑکی سے مخاطب ہوا تھا۔ نہ تو میری ماں بیمار ہے اور نہ ہی میرا باپ، میں ایک سنگل مدر ہوں، مجھے اپنے بچے کی پرورش کے لیے نوکری کی ضرورت ہے۔ لب کچلتے ہوئے امبر نے بمشکل اپنی بات پوری کی تھی۔ شہریار خان ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ کیا عمر ہے آپ کے بچے کی؟ اس کی سوال پر امبر کو حیرت ہوئی، مگر اس نے بتا دیا، 1 سال۔
ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مایوس تھی مگر شہریار خان ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ آپ لوگ کمرے سے جا سکتے ہیں، آپ مجھے مس امبر سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے انٹرویو پینل کے دوران 9 افراد سے کہا۔ وہ آرام سے اپنی کرسیوں سے اٹھے اور باہر چلے گئے، جبکہ امبر حیرت سے ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی، جو بہت امیر کبیر تھا۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتے قدم قدم چلتے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ امبر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ریلیکس رہیں دسمبر، میں کوئی انڈین فلموں کا ویلن ہوں جس سے آپ اتنا گھبرا رہی ہیں۔ میں 2 ٹوک بات کرنے کا عادی ہوں۔ میرا بیٹا 2 مہینے کا ہے۔ میری وائف اس کو خود فیڈ نہیں کروانا چاہتی، لیکن بچہ مسلسل بیمار ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق مدر فیڈ سے ہی بچے کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر تو آپ کے بچے کی عمر 1 سال ہے تو یقیناً آپ میرے بچے کو بھی فیڈ کروا سکتی ہیں۔ مجھے ایسا ذاتی سوال کر رہا تھا کہ امبر جواب بھی نہیں دے سکی۔ میں آپ کو کانٹریکٹ پر ہائر کروں گا۔ پورے 2 سال تک آپ میرے بچے کو غذا دیں گی اور اس کے بدلے آپ کو جتنی رقم چاہیے میں آپ کو دوں گا، چاہے آپ ہر مہینے لیں یا ایک ساتھ لیں۔ وہ بغور اسے دیکھتے مسلسل پوچھ رہا تھا۔ امبر نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی تھی۔ کتنی رقم؟ اس کے انداز میں بےتابی تھی۔ شہریار خان نے کندھے اچکائے۔ جتنی بھی اپنے بیٹے کی صحت کے لیے میں خرچ کر سکتا ہوں۔ امبر کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اپنے بیٹے کی صحت کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ دولت کتنی بڑی طاقت ہے۔ 20 لاکھ، مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، وہ بھی ایک ساتھ۔ وہ جلدی سے بول اٹھی تھی۔ کیا پتا یہ شخص اپنی بات سے پھر جائے، مگر شہریار خان کے لیے یہ رقم کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ میں کانٹریکٹ پیپرز بنوا لوں گا، آپ کل سے اس ایڈریس پہ آ جائیے گا۔ ایک بھی چھٹی نہیں، ہفتے میں صرف ایک دن آپ کو گھر جانے کی اجازت ہوگی۔ اس دن بھی آپ فیڈر کے مناسب مقدار ملازمہ کے حوالے کر کے جائیں گی، اور اس کے علاوہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتے پلٹ گیا۔ امبر کو اپنے قدموں تو تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ پورا ہفتہ اسے اپنے بچے کے بغیر رہنا ہوگا، مگر مجبوری تھی۔ اسے رقم کی ضرورت تھی، اور رقم اسے وعدے کے باوجود شہریار نے اب تک مہیا نہیں کی تھی۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اور 1 ہفتہ بعد آج ہی تو اس کا شہریار سے سامنا ہوا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ تب چونکی جب رکشا اس کے گھر کے سامنے رک گیا۔ کرایہ ادا کر کے وہ جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ یہ 2 منزلہ گھر اس کے والدین کا تھا۔ باپ کا تو عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا، بس ماں، بھائی اور بھابھی تھے جن کے آسرے پہ وہ ارسلان کو چھوڑ کے جاتی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کے اندر آئی۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ لانج میں کہکو کا ایک طوفان تھا جو گونج رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے وہاں چلی آئی۔ امی، بھائی اور بھابھی تینوں ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھے کوئی کامیڈی شو دیکھ رہے تھے۔ کھانے کے برتن سامنے ٹیبل پہ پڑے تھے۔ ڈھونڈنے پر بھی امبر کو ارسلان نظر نہیں آیا۔ ارسلان کہاں ہے؟ اس کی آواز پر تینوں نے سر اٹھا کر مڑ کے دیکھا۔ ارے امبر، تم آج کیسے واپس آ گئی؟ تم نے تو 1 ہفتے بعد آنا تھا۔ سروت بیگم کی آواز میں بیزاری جھلکی تھی۔ ہاں، بس چھٹی مل گئی ہے۔ ارسلان کہاں ہے امی؟ اس نے بےتابی سے ایک دفعہ پھر پوچھا۔ سروت بیگم نے کندھے اچکاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا۔ ابھی تو ادھر ہی تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ان کے انداز میں لاپرواہی تھی، وہی لاپرواہی جو ان کی ذات کا خاصہ تھی۔ انہیں ارسلان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امبر کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ تیزی سے اندر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کا 1 سال کا بچہ شدید بیمار تھا، اور اس کی ماں کو اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ کہاں ہے؟ امبر نے گھبرا کر اسے آواز لگائی۔ کمرے میں وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کا چھوٹا سا جھولا، چند بکھرے ہوئے کھلونے۔ امبر کی دھڑکن رکنے لگی، اور تبھی اس سے بیٹھ کے نیچے سے جھانکتا ننھا سا پاؤں نظر آیا۔ وہ لپک کر بیڈ کے پاس آئی تھی۔ کھیلتے کھیلتے وہ نہ جانے کب بیڈ کے نیچے ہی سو گیا تھا۔ پیپسی فائر چوسنی اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی تھی، جیسے ارے پہ آنسو کے جمے ہوئے نشانات تھے۔ امبر کے دل کو کچھ ہوا۔ بےتابی سے اس نے ارسلان کو بیڈ سے نیچے نکالا۔ یہ پتہ ہے امی، آپ کو میرے بیٹے سے نفرت ہے، اور مجھ سے بھی، مگر اتنی نفرت کون کرتا ہے؟ امبر کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ بخار نے اسے مکمل طور پر نڈھال کر دیا تھا، اور تبھی وہ چونکی۔ ارسلان کی سانسیں بہت عجیب تھیں۔ کانپتے ہاتھوں سے امبر نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور تبھی اس سے اندازہ ہوا وہ سویا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ بے ہوش تھا۔ امی، ارسلان کو کیا ہوا ہے؟ امی پلیز ادھر آئیں، وہ زور سے چلائی۔ آنسو اس کے آنسوں سے بہنے لگے تھے۔ اس طرح چلانے پر سروت بیگم اٹھ کر آئی تھی، جبکہ بھائی اور بھابھی نے تو آنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ پھر سے دورہ پڑ گیا ہوگا، اسے ہسپتال لے جاؤ۔ سروت بیگم بیزاری سے ہو رہی تھی۔ امبر نے کانپتے ہاتھوں سے ارسلان کو جھنجھوڑا، مگر اس کا وجود سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے دیر نہیں لگائی۔ الٹے قدموں وہ ارسلان کو لیے گھر سے باہر کی سمت بھاگی۔ اسے پتا تھا ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ اسپتال پہنچی۔ سروت بیگم نے احسان کرتے ہوئے اسے 1000 روپے دے دیا تھا، جو کاؤنٹر پہ پکڑاتے ہوئے وہ ارسلان کو لے کر ایمرجنسی میں بھاگی تھی۔ یہ بڑا پرائیویٹ ہسپتال تھا، مگر شاید قسمت نے اس کی آوری کی ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے فوراً ارسلان کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا تھا۔ وہ شیشے کی دیوار کے پار کھڑی تھی، سر سے پاؤں تک لرز رہی تھی، 4 گدر گلے میں جھول
लंबे बाल पौनी की कैद से आज़ाद होकर उसके पुश्त पे बिखरे गए थे और बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा, प्लीज़ इसे बचा ले, मैं रकम का बंदोबस्त कर लूंगी, प्लीज़ इसे क्या हुआ है? वहां आती जाती नर्स और डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा रही थी। जिस वक्त इमरजेंसी से बाहर निकलते शहर खान ने चौंक कर ये मंजर देखा। अंबर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो इख्तियार हैरान हुआ था। इस तक आया वो जो आईसीयू के सामने किसी बेजान बुत की तरह खड़ी थी। इसे देखकर एकदम तड़प उठी। आपकी वजह से खड़ी हूँ मैं यहाँ, शर्म आनी चाहिए आपको। एक मजबूर माँ से रकम का वादा करके आपने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, मगर आप जैसे घमंडी लोगों को तो सिर्फ अपनी औलाद की परवाह है। मर जाएगा मेरा बच्चा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जैसे करोड़पति शख्स ने वादे के बावजूद मुझे पैसे नहीं दिए। वो एकदम आपस से बाहर हुई थी। दोनों हाथों से इसका गिरबान थामी और पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। आस पास से गुजरती नर्सेस ने चौंक कर इन दोनों को देखा था। शहरा खान के माथे पे बल पड़े इस नाइंसाफी से अंबर के दोनों कलाइयों को थामा। ये क्या कर रही हैं? क्या हुआ है? हम बैठकर बात करते हैं। इसने दबी आवाज में अंबर को कपकारा, मगर वो तो जैसे सारे जब्त हो बैठी थी। फूट फूट कर रोते हुए वो वहीं बेंच पर बैठती चली गई। शहरयार खान ने गहरी सांस ली। डिनर से वापसी पर कार के मामूली से एक्सीडेंट की वजह से वो यहाँ अस्पताल बैंडेज करवाने आया था। इस वक्त इसके दाएं बाजू पर बैंडेज लगी हुई थी, मगर फिलहाल वो अपनी चोट भूल चुका था। सब लोग हमें देख रहे हैं, मेरे साथ आओ और बताओ क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को। इसके पास बैठकर वो नरम लहजे में पूछ रहा था। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। न जाने कितनी देर रोने के बाद इसके अंदर का गुबार कम हुआ था। उसने चेहरे से हाथ से उठाया। शहरयार खान बिल्कुल इसके बराबर बैठा था, गहरी नजरों से इसका जायजा लेता खामोश था। ये लो, पानी पी लो। इसने हाथ में पकड़ी हुई बोतल अंबर की तरफ बढ़ाई, जिसे इसने चुपचाप थाम लिया। तुम्हारी तबीयत काफी खराब लग रही है, तुम्हें बुखार है, दवा नहीं ली थी ना? वो नरम लहजे में पूछ रहा था। अंबर ने पानी का घोंट भरते नफी में सर हिलाया। मेरा बेटा बीमार है, इसलिए लेकर अस्पताल आई थी, अपनी दवा याद ही नहीं रही? आंसुओं से भीगी आवाज में वो मुश्किल बोली थी। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पैसों की इतनी सख्त जरूरत अपने बेटे की इलाज के लिए चाहिए? अधूरी बातें करने का शौक है क्या तुम्हें? वो दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा था। सच तो ये था, इस परेशान हर लड़की के दुख ने से अंदर से तोड़ दिया था। अंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यूं ही बैठी सामने दीवार को घूरती रही। इमरजेंसी का दरवाजा खोलकर डॉक्टर बाहर निकला तो अंबर घबरा कर अपनी जगह से उठी। तुम रुको, मैं बात करता हूँ, शहरयार खान ने संजीदगी से कहा। वो लपक को चलती वहीं खड़ी रह गई। शहरयार खान डॉक्टर से अरसलान की तबीयत के बारे में बात करता रहा। वो यूं ही बेजान अंदाज में खड़ी रही, और जब वो वापस आया तो इसके चेहरे पर अफसोस फैला था। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अरसलान को सर्जरी की जरूरत है, इसके दिल में दो सुराख है। इसके बाद पर अंबर ने सर्द आह भरी, आप मुझे पैसे दे दें, मैं अरसलान की सर्जरी करवा लूंगी। मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ, मैं अयान का पूरा ख्याल रखूंगी। वो गलोगीर आवाज में एक दफा फिर बोली। शहयार खान के चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली। डोंट वरी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। सर्जरी के लिए अच्छे हार्ट सर्जन की ज़रूरत है, जो मैंने अपने कॉन्टेक्ट से ही यहाँ बुलवा लूंगा। फिलहाल अरसलान का ट्रीटमेंट हो रहा है, तुम टेंशन मत लो। शहरयार खान ने जैसे अंबर की सारी परेशानी खत्म कर दी थी। वो चंद लम्हे तक इसे देखती रही। शुक्रिया, वो मुश्किल ने झुकते हुए बोली। कंधों पर झूलती चादर ने इसने आहिस्तगी से अपने गिर्द लपेट ली थी। शहरयार खान चंद लम्हों तक इसे देखता रहा। आओ मेरे साथ, इसने जाने के लिए अंबर को मुखातिब किया और पलट गया। वो चंद लम्हे सोचती रही और फिर इसके पीछे चल पड़ी। वो इसे ओपीडी में ले आया था। वहां बैठे डॉक्टर शरार खान से इंतहाई तबाक से मिले। अंबर को समझ आ गई थी वो कितना बासर इंसान है। इसकी खराब तबीयत इसके चेहरे से ही पता चल रही थी। खून की शदीद कमी है। क्या आप अपनी मिसेज का ख्याल नहीं रखते शहरयार साहब? दवाएं लिखते हुए डॉक्टर ने शगुफ्ता अंदाज में कहा। अंबर का दिमाग भग से उड़ा। वो घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बैठ जाओ अंबर, इंजेक्शन नहीं लगा रहे डॉक्टर साहब तुम्हें। शहरयार का लहजा मुस्कुराता हुआ था, जैसे इसे डॉक्टर की बात से लुत्फ मिला हो। इसने डॉक्टर को बताया नहीं कि अंबर इसकी बीवी नहीं है। वो डॉक्टर इसे दवायात लिखकर से दोबारा बाहर चला आया था। वो इमरजेंसी रूम में जाना चाहती थी, मगर शहरयार ने इसे मना कर दिया। पहले ये दवाइयाँ खाओ ताकि तुम्हारा बुखार उतरे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल सुबह वो यहाँ पहुंच जाएंगे और कल ही अरसलान की सर्जरी भी हो जाएगी। फिलहाल इसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके हाथ में दवाइयाँ और पानी के गिलास से पकड़ते हुए वो दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। अंबर को किसी लम्हे के लिए कहीं से वो मगरूर और घमंडी शहरयार खान नहीं लगा। पिछले कई घंटों से वो उसके साथ मसरूफ था। इसका ख्याल रख रहा था, इसके बच्चे की फिक्र मंद। ऐसे देखते हुए वो सोचती रही जब इसके साथ में मुजा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर निगाह डालते ही शहरयार के तासुरात बिगड़े। दूसरी जानिब ज़ैनब थी, जो यकीनन इसे अभी तक घर न आने की वजह पूछ रही थी। शहरयार खान ने घड़ी देखी। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। इसने फोन काट दिया।
मेरी तबीयत अब बेहतर है। मैं अरसलान के पास यहाँ रुक जाऊंगा। आप अपने घर चले जाएं। अंबर ने बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए इससे मुखातिब किया। शहजाद खान ने संजीदगी से सर हिला दिया। इसके चेहरे पे पहले वाली मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो बगैर कुछ कहे पलट गया। पूरा रास्ता गाड़ी ड्राइव करते इसके चेहरे पे संजीदगी ही रही। जिस वक्त वो खान हाउस में दाखिल हुआ, पूरा घर खामोश था। सिर्फ इसके कमरे की लाइट रोशन थी। जैनब नाइट सूट में मलबूस इसी का इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे? कितनी बार कॉल की मैंने, रिसीव ही नहीं की। आखिर एहसान करके एक दफा कॉल उठा ही ली। चल, क्या हो रहा है तुम्हारा? वो तो एवरियां चढ़ाते हुए सवाल कर रही थी। शहजाद ने नागवार अंदाज में से देखा। तुम रोजाना 3 या 4 बजे घर वापस आती हो। मैंने तुमसे कभी सवाल किया है तुम कहाँ थी? तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो चिढ़ गया था। ज़ैनब ने गहरी सांस ली। देखो शहरार, मुझसे इस अंदाज में बात मत किया करो। जब मैं घर पर हूँ तो तुम्हें भी घर पे होना चाहिए। ये पूछना मेरा हक बनता है। वो हमेशा की तरह जाबिराना अंदाज में बोली थी। शहरियार खान ने बेजारी से कोट उतार के सोफे पे पटका। क्या तो था डिनर तुम्हारे साथ? इसके अलावा और क्या चाहती हो तुम? महीनों के बाद आज तुम्हें मेरी याद आ गई है ना? मैं तुम्हें मेरा एहसास है ना तुम्हें हमारे 2 महीने के बच्चे का। तुम खुद इसे फीड नहीं करवा सकती, लेकिन इसके बजाय मुझे एक लड़की को हायर करना पड़ा। वो खुद परेशान है, इसका बेटा बीमार है। इसके बावजूद वो आकर हमारे बच्चों को संभालती है, इसे फीड करवाती है। तुमसे तो कई गुना बेहतर है वो। शहरयार खान की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। जैनब के माथे पे बल नमूदार हुआ। तो वो मिडिल क्लास नैनी तुम्हें मुझसे बेहतर लग रही है। मेरा मुकाबला इस जोड़े कोड़े के लड़की के साथ मत करो। वो एकदम गुस्से से फनकारी थी। शहरयार खान ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए नफरत भरी निगाह अपनी बीवी पर डाली, जो उसके वालिदैन की पसंद थी, मगर अपनी फितरत के बायस अब इसका दिल से उतर चुकी थी। मेरा तुमसे बहस का कोई मूड नहीं। अगर तुम जाग रही हो तो एक नजर अयान को देख लो। मुलाजमों के रहमो करम पर पल रहा है। टावल उठाते हुए वो वॉशरूम के समेत बढ़ गया, जहाँ जैनब ने गुस्से से पैर पटके। मैं क्यों देखूं? ये बच्चा पैदा करना तुम्हारी ख्वाहिश थी, मैंने पैदा करके दे दिया है। ये एहसान है मेरा। अब मैं मजीद इसे फीड करवा के खुद को नहीं खराब करना चाहती। और रही बात इसका ख्याल रखने की, तो वो लड़की रख तो रही है जिसे तुमने हायर किया, वही करे तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की खिदमत। वो गुस्से से फंकारती आराम से बेड पर लेट गई थी। लब भेजकर शर्रा खान ने अपनी बीवी को देखा, मगर वो जानता था कि इसे कुछ भी कहने का मतलब एक लंबी जंग का आगाज करना था। वो सो खामोशी से वॉशरूम में बंद हो गया। जब वो नहा कर निकला तो जैनब सो चुकी थी। अयान को देखने वो गई नहीं थी। शर्रा खान जो खुद ही अयान की नर्सरी चलाया, वो झूले में गहरी नींद सो रहा था। 2 मुलाजमाएं इसके पास मौजूद थी। रुपया पैसा खर्च करके वो जितनी मर्जी आया और मुलाजमाएं रख लेता। वहां का प्यार अयान के नसीब में था ही नहीं। बेबसी के अंदाज में बच्चे को देखते हुए वापस पलट आया। और एक लड़की वो है जो अपने बच्चे के लिए कितना तड़प रही है, कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि एक दूसरे बच्चे को माँ बनकर पाल रही है। बाजुओं को फराख रखते हुए बिस्तर पर लेटा अमर के मुतालिक सोच रहा था। सुबह वाला अलार्म बजने के बावजूद नहीं जगा। 11 बजे के करीब उठा तो जैनब गहरी नींद सो रही थी। वो 2 बजे से पहले नहीं जागने वाली थी, इसकी यही रूटीन थी। तैयार होकर कमरे से बाहर निकला। मुलाजमा को कॉफी लाने का कहते हुए एकदम से चौंका। अयान की नर्सरी से अंबर बाहर निकल रही थी, इसी कल वाले कपड़े में मलबूस, शानों पर चादर लपेटे। इसने अपने बाल सलीके से किचन में जकड़े हुए थे। इसकी हालत कल की नस्बत काफी बेहतर लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारी बेटी की सर्जरी थी ना? मैंने तुम्हें कहा था छुट्टी कर लो। अपने लहजे को हत्तल अमकान नॉर्मल बनाते हुए शरार खान ने मुखातिब किया। वो भी इसे देखकर इस तक चली आई थी। मुझे मुनासिब नहीं लगा छुट्टी करना। अरसलान की सर्जरी 3 बजे है। मैंने अयान को एक दफ़ा फीड करवा दिया है। रात को एक दफ़ा फिर आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे दे दिए। इसकी आवाज़ में ममनूनियत नजर आ रही थी। बार बार अपने लब काटती वो गुलाबी पड़ रही थी। शहरयार खान ने बेख्तियार से देखता रह गया। मुलाजमा ने काफी लाकर रखी तो उसने बेख्तियार अपनी नजरें चुराई। ठीक है, तुम चली जाओ। रात को एक दफ़ा आ जाना अयान को फीड करवाना। बल्कि मैं ड्राइवर को भेज दूंगा जो तुम्हें अस्पताल से यहाँ ले आएगा। काफी का मग लबों से लगाए वो अंबर के वजूद से निगाहें चुरा रहा था। न जाने क्यों उसकी मौजूदगी शहरयार को अच्छी लग रही थी, मगर वो रुकी नहीं। इसे खुदाफिज कहते तेजी से बाहर निकल आई थी।
دل اس کا ارسلان میں اٹکا ہوا تھا، مگر وہ ایان کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہی پالتی تھی۔ اس ننھے سے بچے سے اسے ہمدردی تھی جس کی ماں کو اپنی کیئر اور خوبصورتی سے گرسی۔ ہسپتال میں ایک نیا امتحان اس کا منتظر تھا۔ ارسلان کے پاس سروت بیگم کو بیٹھے دیکھ وہ چوکی۔ آپ یہاں کیسے آ گئی امی؟ وہ حیرت ہوئی۔ سروت بیگم نے وزارت سے سر جھٹکا۔ تم تو ایسے ہی گھر سے نکلی کہ دوبارہ واپس ہی نہیں آئی؟ تم نے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے کیا؟ ڈاکٹر بتا رہا تھا پورے 50 لاکھ روپے لگیں گے سرجری کا انتظام کرنے میں۔ سروت بیگم نے تجسس کے مارے سوال کیا۔ امبر کو افسوس ہونے لگا۔ میں نے جس کے پاس نوکری کی ہے اس نے پیسے دیے ہیں، بدلے میں اس کے بچے کو پال رہی ہوں کیونکہ اس کی ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ امبر نے بغیر کسی تاثر کے انہیں جواب دیا اور خود ارسلان کو چیک کرنے لگی تھی۔ وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ ہاں سچی امبر، اتنا پیسہ ہے اس مالک کے پاس؟ کون ہے وہ؟ اتنی دولت اور جائیداد کے اس کے پاس 50 لاکھ یوں ہی دے دیے تجھے؟ امبر نے بے بسی نگاہیں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ارسلان کی سرجری ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ سے پیسوں کے متعلق ہی بات کیوں کرتی ہیں؟ وہ رونے صورت بناتے ہوئے بولی۔ سروت بیگم نے برا سا منہ بنایا۔ چل زیادہ ہیروئن مت بن، ایک کام کر، تیرا یہ مالک جب ادھر آئے نا مجھے ضرور ملوانا۔ سروت بیگم نے کہا تو امبر اندر تک دہل کر رہ گئے۔ اللہ نہ کرے کہ امی جان کبھی شہریار خان سے ملے۔ وہ اپنی ماں کی فطرت سے واقف تھی، مگر شاید قسمت سے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ ارسلان کی سرجری کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ وہ خدا کا ڈھیروں شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ مگر اسی رات جب ارسلان کو آبزرویشن میں رکھا گیا، سروت بیگم اس کے پاس ہی تھی۔ تبھی شہریار خان ہسپتال چلا آیا۔ وہ آفس سے واپسی پر نہ جانے کیا سوچ کر وہاں آیا تھا، مگر اسے دیکھ کر امبر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ امی کی موجودگی میں بالکل بھی اس شخص سے نہیں ملنا چاہتی تھی۔ اور امبر یہی ہے تیرا نا وہ نیا باس نا؟ کپڑے تو دیکھ اس کی کتنے قیمتی ہیں، تو بڑا امیر کا بھی معلوم ہو رہا ہے۔ سروت بیگم خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی پلیز ان کے سامنے آپ کوئی بات مت کیجیے گا۔ وہ انہیں روکتی رہ گئی، مگر سروت بیگم نے جیسے اس کی بات سنی انسنی کر دی تھی۔ شہریار خان نے ان دونوں کے پاس آیا تو سروت بیگم نے لپک جھپک کر اسے سلام کیا تھا۔ امبر نے بتایا وہ آپ کے پاس کام کرتی ہے، آپ کے بچے کو سنبھالتی ہے۔ ارے کیوں نہیں سنبھالے گی؟ اتنا پیسہ تو لگایا آپ نے اس کے بیٹے کے اوپر، بس ایک مہربانی اور کر دیں، امبر کے بھائی کو بھی کہیں نوکری پر لگوا دیں۔ میرا بچہ بہت محنتی مگر پتہ نہیں کیوں قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ سروت بیگم شروع ہو چکی تھی۔ امبر نے بے بسی سے اپنے پلکیں میچی۔ بے عزتی کے احساس سے اس کے کان سرخ پڑ گئے تھے۔ شہریار خان نے ایک نظر امبر کو دیکھا جو سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ جی ضرور، آپ اپنا سی وی دے کر میرے آفس بھیج دیجیے گا، شہریار خان نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر سروت بیگم تو سی وی کی کیا ضرورت ہے، بس وہ بیچارہ پڑھ نہیں سکا۔ ارے امبر بتانا اپنے مالک کو کہ کتنا محنتی ہے تیرا بھائی۔ انہوں نے امبر کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ سونی صورت ہو گئی۔ امی پلیز چپ کر جائیں، ہم لوگ اسپتال میں کھڑے ہیں۔ اسے ماں کو خاموش کروانا چاہا، مگر سروت بیگم کو شدید غصہ آ گیا۔ ارے تو چاہتی ہی نہیں کہ تیرا بھائی کسی اچھی طرح نوکری پہ لگے؟ شہریار خان نے سنجیدگی سے ماں اور بیٹی کا منظر دیکھا، پھر وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ مجھے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکلا تو امبر کو جیسے صبر جواب دے گیا۔ امی کیوں کرتی ہیں آپ سب سے یہ سب بات؟ بھائی کو نوکری نہیں کرنی، پہلے بھی آپ نے اس کی نوکری پر لگوانے کے لیے میری شادی اس بوڑھے شخص سے کی تھی نا، بھول گئی آپ کیا ہوا؟ میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں بیوہ ہوں، مگر شادی کی 2 راتوں کے بعد ہی وہ شخص مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا کیونکہ بھائی نے شراب پی کے اس کی کمپنی میں دنگا فساد کیا تھا۔ نوکری کے بدلے میری شادی تو کی آپ لوگوں نے اس شخص کے ساتھ، 10 لاکھ روپے بھی لیا، مگر ملا کیا؟ آپ لوگ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی۔ میں تو طلاق لے کے واپس آ گئی اور ساتھ میں پیٹ میں پلتا ہوا اس شخص کا بچہ بھی، جسے میں نے اکیلے جنم دیا اور اکیلے ہی سنبھال رہی ہوں۔ آج بھی میں اکیلی ہی ہوں ارسلان کے ساتھ۔ اگر اس شخص نے مجھ پہ ذرا سی مہربانی کر دی تو کیوں آپ اسے لوٹنا چاہتی ہیں؟ اتنے سالوں سے میرے بھائی نے جتنی بھی نوکریاں کی ہیں سب چھوڑ دی ہیں، وہ صرف بیٹھ کے کھانے کے عادی ہیں۔ میری عزت کا تماشا بنانا بند کرے امی۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑا شہریار خان ایک پل کے لیے ٹھک ٹک گیا۔ اندر سروت بیگم نے لحاظ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے امبر کو بے نقط سنا دی۔ دیکھ رہی ہوں میں، آنکھوں میں ٹکا ٹکا چل رہا ہے نا تیرا اس شخص شہریار خان کے ساتھ، تو چاہتی کہ سارا مال تو اکیلی ہلپ کر لے، ذرا سی مدد کر دے گی بھائی کی تو کیا چلا جائے گا؟ اتنے بڑے آدمی پر ڈورے ڈال رہی ہے تو ذرا فائدہ ہمارا بھی کروا دے۔ امبر نے بے بسی سے اپنی پلکیں مچی۔ وہ ماں کو چپ نہیں کروا سکتی تھی، مگر ان کے الفاظ سے اندر تک چھلنی کر دیا تھا اسے۔ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں ابھی۔ وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ ماں اور بھائی نے ہمیشہ اس کا غلط استعمال کیا تھا، سہارا بننے کے بجائے وہ دونوں ہمیشہ اس کی پیٹ میں چھرا گھونپتے تھے۔ سروت بیگم بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آ گئی۔ انہیں یوں بھی اپنے نواسے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس لالچ کے مارے یہاں پر آ گئی تھی۔ اندر بیٹھی امبر نے جانے کب تک روتی رہی۔ جب بھاری قدموں کی چاپ اس نے اپنے پاس محسوس کی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شہریار خان بڑا غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اٹس اوکے،
माँ की बातों का बुरा नहीं लगाते। अगर सच में तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई के लिए जॉब अरेंज कर सकता हूँ, वो संजीदा अंदाज में पूछ रहा था। अंबर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वो जॉब नहीं करेंगे अम्मी, तो बस यूं ही। वो जी भर के शर्मिंदा थी। ये शहरयार खान ने बात करो बदला, चलो आओ अरसलान के डॉक्टर से मिल लेते हैं। वो उठ खड़ी हुई। वो दोनों एक साथ ही अरसलान के पास पहुंचे थे। इसकी हालत पहले से बेहतर थी, मगर इसे होश में आने में चंद घंटे दरकार थे। अगले एक हफ्ते से अंडर ऑब्जर्वेशन रहना था। इस पूरे हफ्ते के दौरान अंबर घर और अस्पताल के दरमियान घन चक्कर बनी रही। वो अयान का ख्याल भी रख रही थी और अस्पताल में अरसलान के पास भी रहती थी। इस दौरान शाहरार खान भी कभी कभार अस्पताल आ जाता। चाहने के बावजूद वो अंबर का ख्याल अपने जहन से झटक नहीं पा रहा था। हफ्ते बाद अरसलान को डिस्चार्ज किया गया था। वो इन दोनों को अपने घर ले आया। तुम अपने बेटे को यहीं रखोगी, इस तरह तुम अयान का ख्याल भी रख पाओगे और अरसलान का भी। इस नंबर को मुखातिब किया। वो अब इससे काफी बेतकल्लुफ हो चुकी थी। शहरयार खान ने जो एहसान कर इसके ऊपर किया था, इसे उतारने का बस एक ही यही रास्ता था कि वो अयान को माँ जैसा प्यार दे। और इसने ऐसा ही किया। वो नन्हा सा बच्चा जो मुसलसल बीमार और कमजोर रह रहा था, अंबर की तवज्जो पाते ही इखरने लगा। अरसलान को अपने साथ ही रखती थी। शहरयार खान अपने कारोबार में मसरूफ हुआ तो अंबर ने दोनों बच्चों पर अपनी मोहब्बत की मिकदार और बढ़ा दी। यूं ही चुपके से महीना गुजर गया। इस पूरे महीने के दौरान इसने अयान और सलान का एक जैसा ही ख्याल रखा था। वो दिल ही दिल में शायरा खान की एहसान मानती। वो ऑफिस से वापस आता तो एक दफा अयान की नर्सरी का चक्कर लगाता था जहां पर रह रही थी। वो चाहती थी कि शायरा खान इसे मजीद पैसे ना दे। सरवज बेगम के पास वो जितनी दफा भी गई, उन्होंने पुरजोर इसरार किया कि शहरयार खान से पैसे मांगे, मगर वो शर्मिंदा होकर वहां से उठ आती थी। इसे दिल ही दिल में कसम खा ली थी कि इससे मजीद 1 रुपया भी नहीं लेगी। 50 लाख रुपए कोई कम नहीं थे जो इसने अरसलान की सेहत पर लगाए थे। मगर शायद वो खुद भी एक चीज से वाकिफ थी। महीना खत्म होने ते ही इसने 1 लाख रुपए अंबर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। जब अरसलान की सेहत बेहतर हुई तो अंबर के सर से जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। यूं से खान हाउस में आए हुए दूसरा महीना था। शहरयार खान 15 दिनों से बिजनेस टूर पर अमेरिका गया हुआ था और 15 रोज बाद वापस लौटा तो सर्दियों की हल्की सी धूप चारों जाने फैली हुई थी। खान हाउस में सन्नाटा था, मगर जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, इसके कदमों तले जमीन निगल गई। दोनों बच्चों को रोने की आवाजें इसके कानों में पड़ी और आवाजें इतनी ज्यादा थी कि अपने हाथ में पकड़ा हुआ ब्रीफकेस और लैपटॉप बैग वहीं पर सोफे पे फेंकता वो नर्सरी की जानिब भागा था। अंबर अंबर कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, अयान इतना ज्यादा क्यों रो रहा है। वो आवाजें देता हुआ नर्सरी में दाखिल हुआ। सामने अरसलान से रोता हुआ दिखाई दिया। अंबर वॉशरूम से निकल रही थी। इसकी गोद में नन्हा सा अयान था। इसने बड़े एहतियात के साथ अयान को दोनों हाथों में थाम रखा था। इसे नहलाकर वॉशरूम से निकली थी। सादा सा लिबास जो पानी से भीगा हुआ था। पांचे इसने ऊपर करके अरस रखे थे। लंबे बाल पोनी की कैस से निकल के इसके चेहरे पर बिखर रहे थे। दोनों हाथों में एहतियात से अयान को थामा। वो उसे तौलिए में लिपटने लगी थी। कुछ नहीं हुआ, बस इसे नहला रही थी, इसलिए रोने लग गया। इसने घबराते हुए शहरयार खान को तसल्ली दी, जिसके चेहरे पर तवानान फैल गया। नन्हा सा अयान तौलिए की गर्माहट पाते ही रोना भूल गया। अरसलान भी माँ को बाहर निकलते देख खामोश हो गया था। अंबर जो अयान को थामे हुए थी, झिझक कर शहरयार खान की तरफ देखा। वो अभी तक इसे ही देख रहा था। इसके बच्चे को सीने से लगाए घरेलू हुलिये में वो खड़ी इस लम्हे शहरयार खान को बहुत अपनी सी लगी थी। इसने बातों का रुख मोड़ने की गर्ज से पूछा, अंबर कैसे, कोई प्रॉब्लम है? वो मुस्कुराई, जी नहीं, ये ऐसे ही रोने लग जाता है। मैं जरा देर के लिए गायब हो जाऊं तो? आप परेशान मत हो, कि आप क्या अभी वापस आए हैं? इसने हैरत से पूछा। शहरयार खान ने सर हिलाया। अंबर बेध्यानी में अयान को अपने साथ लगाए बेड पर बैठ गई। तभी शहरयार खान की निगाह भटक कर इस पर पड़ी तो बेअख्तियार 2 कदम इसके करीब आया था। अंबर की रंगत सूख पड़ी। वो, मैं इसे भूख लगी है, आप प्लीज बाहर जाएं, वो हिचकिचाते हुए बोली थी। शरारा खान एकदम जैसे होश में आया। हाँ, मैं चला जाता हूँ, मगर ये कितना सेहतमंद हो गया है, बड़ा बड़ा सा भी लगने लगा है। इसने अयान की तरफ उंगली से इशारा किया। अंबर के चेहरे पे सुर्खी फैल गई थी। वो इन दोनों का बड़ा जज्बाती लम्हा था और इस लम्हे को बुरी तरह बर्बाद किया। अंदर दाखिल होती हुई जैनब ने, क्या चल रहा है यहाँ? देख रही हूँ मैं तुम्हें इस निकम्मी सी नौकरानी की तरफ कुछ ज्यादा ही रुझान हो रहे हो। 15 दिन के बाद आज तुम अमेरिका से घर वापस आए और आते इस नौकरानी की जी हजूरी के लिए यहाँ पहुंच गए हो। नाइट ड्रेस में मलबूस जैनब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जहर उगलने में। शहरयार खान ने पलट कर एक सख्त निगाह इस पर डाली। अंबर की रंगत फक हो गई हुई थी। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठी। ये क्या फजूल बोल रही हैं? और अयान हमारा बेटा है, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर मुझे तो है ना। शहरयार खान ने तल्ख निगाह अपनी बीवी पर डाली। हाँ, पता है मुझे, इसी बेटे का बहाना बनाकर तो तुम इस नौकरानी के साथ रंगरलियां मना रहे हो। वो गला फाड़ कर चिल्लाई थी। शहरयार खान ने मुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया। जबान संभाल कर बात करो जनाब, ये नौकरानी क्या होता है?
میں اسے کانٹریکٹ پر ہائر کیا ہے، مناسب رقم دی ہے اسے ہمارے بچے کے لیے، میں نے تو صرف فیڈ کروانے کے پیسے دیے تھے، لیکن وہ تو ہمارے بچے کا بالکل ایک ماں جیسا خیال رکھ رہی ہے، وہ خیال جو تمہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر تم ہی اپنے فرائض ادا کرنے والی ہوتی تو مجھے کیا پڑی تھی، میں کسی کو بھی ہائر کرتا۔ وہ بری طرح سے چڑھ گیا تھا، مگر زینب تو جیسے اپنے آپے میں نہیں تھی، نفرت بھری نگاہ سے بار بار امبر کو دیکھ رہی تھی جو اپنے بھیگے ہولی سے گھبراتی ہوئی کھڑی تھی۔ تم اٹھاؤ اپنے اس بچے کو اور نکلو میرے گھر سے، زینب نے حرکت آواز میں امبر کو مخاطب کیا۔ بس زینب، یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو تم امبر کے ساتھ؟ شہریار نے ضبط کی انتہا کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ اسے زینب کا امبر کو یوں مخاطب کرنا سخت برا لگا تھا۔ کیوں، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ اتنا کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ معمولی سی آیا ہے نا میرے بچے کی، میرے بچے کو سنبھال رہی ہے نا، لاؤ دو مجھے میرا بچہ واپس، میں خود ہی اسے پالوں گی۔ وہ تیر کی طرح آگے بڑھی اور اس نے امبر کی گود سے ایان کو چپٹ لیا۔ وہ ننھا سا وجود سہم کر رونے لگا۔ تم پاگل ہو گئی ہو زینب، تمہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا؟ دو بچے سے پہلے تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی، بچہ واپس کرو امبر کو۔ شہریار خان سخت بے چین ہوا تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت زینب کا منہ نوچ لے۔ نکالو اپنی اس نوکرانی کو اس گھر سے باہر، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یتیم خانہ کھول رکھا ہے کیا میں نے، جو یہ اپنے روتے بسروتے بچے کو یہاں لے کے پڑی ہوئی ہے؟ وہ چلائی۔ امر کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ ننھا سا ارسلان اس اچانک سے شور سے سہم گیا تھا اور زور زور سے رونے لگا تھا۔ امبر نے جھٹ سے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں چلی جاتی ہوں، آپ لوگ میری وجہ سے آپس میں جھگڑا نہ کریں، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ جاؤ بھائی، یا ابھی اور پیسے نکالنے کے چکر میں یہاں کھڑی ہو؟ وہ کب سے امبر کے خلاف زہر چھپا کر بیٹھی تھی۔ امبر نے ایک بے بس نگاہ شہریار خان پہ ڈالی جو اپنی مٹھیاں بھیجے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک گلہ سا پیدا ہوا، وہ اس کی کردار کشی برداشت کیسے کر رہا تھا، اپنی بیوی کو خاموش کیوں نہیں کروا رہا تھا؟ مگر وہ چپ تھا۔ امبر ارسلان کو گلے سے لگائے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ننھے ایان کے لیے اس کا دل ایک دفعہ تڑپا ضرور تھا، مگر اس نے خود کو سمجھا لیا۔ بڑے لوگوں کو جب تک میری ضرورت ہے انہوں نے مجھے استعمال کر لیا، ہو سکتا ہے شہریار خان نے خود ہی زینب سے یہ سب کرنے کو کہا ہو۔ پورا راستہ اس کی آنکھیں برستی رہی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو بھابھی اور بھائی کا منہ بن گیا۔ سروت بیگم نے بھی ہاتھ ماتھے پہ رکھ لیا۔ اچھا بھلا وہاں رہ رہی تھی جب میں سمجھا رہی تھی اس سے پیسے نکلوا لو، اب نکال دیا نا اس نے گھر سے، اب ڈھونڈو کوئی 20-25 ہزار کی نوکری، ہم سے تو تمہارے خرچے نہیں اٹھائے جاتے۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گئی۔ امبر بے بسی سے ارسلان کو گود میں اٹھایا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر دکھ ہو رہا تھا۔ شہریار کی بیوی اس کا یوں چلانا، اس کی کردار کشی کرنا اسے سخت برا لگ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ مستقبل کا خوف ایک دفعہ پھر اس کے وجود کو اپنے گھیرے میں لے رہا تھا۔ وہ ارسلان کو اپنے ساتھ اٹھائے خاموشی سے لیٹی رہی، یہ جانب کر کے دوسری جانب شہریار خان غصے سے تپ رہا تھا۔ امبر کو تو تم نے نکال دیا، لیکن اب ایان تمہاری ذمہ داری ہے، خدا کے لیے اسے ماں بن کر پالو۔ دیکھتی نہیں ہو صرف 2 مہینے میں یہ کتنا نکھر گیا ہے، پہلے سے کتنا صحت مند ہو گیا ہے، اور اب تو یہ بار بار بیمار بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ امبر کی محنت کا نتیجہ ہے۔ شہریار خان نے خود کو سنبھالتے ہوئے زینب سے کہا، جو میرا کام ہے مجھے نہ سکھاؤ، میرا بچہ میں دیکھ لوں گی کیسے پالنا۔ وہ بیزار انداز میں ایان کو اپنے ساتھ لگائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایان کے رونے کی آوازیں بڑی دیر تک شہریار خان کے کانوں کو سنائی دیتی رہی۔ وہ خالی خالی سی انداز میں کمرے سے باہر نکلا۔ پچھلے کچھ عرصے میں وہ امبر کے گھر میں موجودگی کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اب اسے کچھ اجنبی سا محسوس ہو رہا تھا۔ امریکہ سے واپس آنے کے بعد وہ ٹھیک طرح سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ کپڑے چینج کرنے کی گر سے وہ کمرے میں آیا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ زینب فون کان سے لگا کسی سے باتیں کر رہی تھی اور ایان لاپرواہی سے بیٹھ کے کنارے پر پھینکا گیا تھا۔ شہریار نے تیزی سے آگے بڑھ کے اسے بیٹ پہ سیدھا کیا۔ مطلب معلوماتی نگاہ اس نے زینب پہ ڈالی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ شام تک اس نے دیکھ لیا تھا کہ ایان کو صرف ملازمہ ہی سنبھال رہی تھی اور زینب کی روٹین وہی تھی، مگر پھر بھی شہریار خان کو امید تھی کہ شاید وہ سمجھ جائے۔ اسے یہ امبر یاد تو آتی تھی، مگر وہ خود کو سمجھا لیتا تھا، آخر میرا اور اس کا رشتہ ہی کیا، اس نے میرے بچے کو ماں بن کر پالا، اس کا اتنا ہی احسان بہت ہے۔ وہ بہت سر جھٹک کر خود کو کام میں مصروف کر لیتا۔ وہ ایک ہفتہ آفس میں کچھ زیادہ ہی مصروف گزرا، اتنا مصروف کہ رات گئے واپسی پر زینب اس سے بے خبر سوئی ہوئی ملتی اور جھولے میں ایان بھی۔ اس کا دل قدر مطمئن ہونے لگا تھا، مگر ہفتے بعد ہی ایک دوپہر وہ ایک ضروری فائل لینے کے لیے اچانک گھر آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چونکا۔ ایان بے خبری سے جھولے میں سو رہا تھا، زینب کا کہیں اتا پتا نہیں تھا۔ یوں ہی بیٹے کو پیار کرنے کی خاطر وہ جھولے تک آیا اور اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا، یہ وہ ایان تو تھا ہی نہیں جو امبر چھوڑ کے گئی تھی۔ اس کی تو آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، بالکل کمزور وجود کے ساتھ وہ یوں سو رہا تھا جیسے کسی نے نشہ آور
दवा के ज़ेर असर कर दिया हो। शहर खान ने घबरा कर बच्चे को उठाया, 2-3 दफ़ा झंझोड़ा, मगर पुकारने पर भी अयान ने आंखें खोलना तो दूर की बात आवाज़ तक नहीं निकाली। वो उसे गोद में उठाए तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। ज़ैनब कहाँ है? अयान को क्या हुआ है? ये उठ क्यों नहीं रहा है? कब से सो रहा है? बाहर निकलते हुए इसकी आवाज़ पर काम करते मुलाज़िम भागते हुए आ गए। साहब जी, मैडम इसे कोई दवा देती हैं जिससे ये सारा दिन सोया रहता है। दरअसल जब अम्बर बीबी यहाँ से गई थी तो अयान बहुत ज़्यादा रोता था, दूध भी नहीं पीता था। इसलिए ज़ैनब और मैडम ने सख्ती से ताकीद की थी इसे दूध पिलाते ही साथ दवाई पिला देनी है, इससे ये सारा दिन सोया रहता है और ज़ैनब मैडम को परेशानी नहीं होती। मुलाज़िमा ने घबरा कर वज़ाहत दी। शहरयार खान ने कदमों तले ज़मीन गोया निकल गई। इसने बेयकीनी से अपनी गोद में मौजूद बच्चे को देखा जिससे इसकी सगी माँ ने मौत की गोद में धकेल दिया था। इसी वक्त जब ज़ैनब बैरूनी दरवाजे से दाखिल हुई, पैंट के ऊपर ढीली सी शर्ट पहने, फ़ोन कौन से लगाए, वो शाम का कोई प्लान डिस्कस कर रही थी। इसके अंदाज में कहीं भी कोई परेशानी नहीं थी। शहरा खान ने बस एक ही लम्हा लगाया, कैसी सगी माँ हो तुम? सिर्फ अपने सुकून और खुशी की खातिर तुम अपने बच्चे को नशा-आवर दवाई देती हो। अगर इस दवा से ये मर जाए तो? हालत देख रही हो तुम इसकी? मुझे तो ये नहीं लगता ये चंद हफ्ते भी जिंदा बच पाएगा। वो तो मैं डूबी हुई आवाज़ में बोला था। ज़ैनब ने चौंक कर एक नज़र अयान और फिर शहरयार खान को देखा, फिर ना इंतहाई इत्मीनान से इसने अपने कंधे झुका दिए। मेरा पालने का तरीका यही है, तुम्हें कहा तो था मैं फीड नहीं करवा सकती। वो दोबारा फ़ोन कान से लगा इंतहाई इत्मीनान से कमरे के अंदर चली गई। इसने अयान को गोद में उठाने तक की तौफीक नहीं की। शहरयार खान ने हैरत से इसे देखा और बस इसने फैसला कर लिया। रुक जाओ ज़ैनब, वो एकदम धाड़ कर बोला। फ़ोन पर बात करती ज़ैनब नागवारी से मुड़ी, क्या मसला है तुम्हारा? इतना ऊँचा क्यों चिल्ला रहे हो? वो बेज़ार हो रही थी। मगर शहरा खान ने होश अयान को सीने से लगाया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तुम्हारा मेहर मैं सालों पहले अदा कर चुका हूँ और मुझे तुम्हारी जैसी औरत की ज़रूरत नहीं। वो इंतहाई ठंडे और पुरसुकून अंदाज में बोल रहा था। ज़ैनब के हाथों से मोबाइल छूटकर नीचे जा गिरा। इसे शहरयार से इसकी उम्मीद नहीं थी। ये क्या किया तुमने? जानती हूँ मैं, ये सब कुछ तुमने इस 2 कौड़े की लड़की के लिए किया है ना? इसी ने कहा था तुम्हें मुझे तलाक देने के लिए। वो गला फाड़ कर चिल्लाई थी। शहरयार खान ने अयान को गोद में लिए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैंने ये सब उसी के लिए किया है। इस घर में तुम्हारी जैसी औरत की जगह नहीं, बल्कि मैं यहाँ इसी को लाऊंगा जो मेरे बेटे को माँ बनकर पाल रही थी। और जैसे मैं अब मोहब्बत करने लगा हूँ, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। शहरयार खान ने ज़ैनब के कदमों तले से जमीन खींच ली थी। वो चीखों और पुकार की आवाज़ों में चिल्लाने लगी, मगर शहरयार खान को कोई परवाह नहीं थी। इसने ज़ैनब को जितनी इज्जत और मोहलत देनी थी वो दे चुका था। अब अपने बेटे की जिंदगी बचाना इसकी अव्वलीन तरजीह थी। अयान को डॉक्टर से चेकअप करवाते हुए इसने एक दवा का पता लगाया था जो ज़ैनब इसे दे रही थी। अगर चंद दिन भी और जारी रहती तो बच्चे का दिमाग मुकम्मल तौर पर मुतासर कर सकती थी। शहरयार खान ने देर नहीं की, अस्पताल से सीधा अंबर के घर पहुंचा था जो लॉन्च में गुमसुम से अरसलान को लिए बैठी थी। शहरयार खान घर में दाखिल हुआ तो वह बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुमने एक दफ़ा मुझसे कुछ काम कहा था, आज मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आया हूँ। इसने अंदर दाखिल होते ही बगैर किसी तवक्कुफ के कहा। वो साकित खड़ी रही, मगर आवाज़ सुनकर सबरत बेगम कमरे से बाहर निकली और शहरयार को अपने सामने देख के बुरी तरह भौंकलाई। मुझे अंबर का रिश्ता चाहिए, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ आज ही, और इसके बदले में आपको जो कुछ भी चाहिए देने को तैयार हो। इसने चेक बुक पर एक लंबी रकम लिखी। अंबर हैरानी से इसे देखती रही कि हमें क्या एतराज़ हो सकता है, आप अभी मौलवी को बुलाएं, ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है। सरहद बेगम खुशी से बेकाबू हो रही थी। शहरयार खान ने देर नहीं की। इसी शाम से छोटे से घर में अंबर ने शहरयार खान के साथ निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और जब शाम में वो उसे थाम कर अपने घर ले आया तो अंबर को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तुमसे कोई वादा नहीं करना, क्योंकि वो तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि तुम्हारा दिल सोने का है। अब बस मुझे साबित करना है कि मैं तुम्हारी कितनी कदर करता हूँ। इसके हाथों में नाजुक सी अंगूठी पहनाते वो इंतहाई जज्ब से कह रहा था। अम्बा का दिल जोर से धड़का था। वो तो मुकम्मल ही अब हुई थी। यहाँ से जाने के बाद भी वो मुसलसल इसी शक के मुतल्लिक तो सोचती रही थी, और आज जब वो इसकी पनाह में थी तो मुस्कुराते हुए उसने शहरा खान के चौड़े सीने से अपना सर टिका दिया था।